रेडियो पाकिस्तान कौमी नशरियाती राब्ते पर प्रोग्राम राबिता के साथ तसव्वुर ज़मान बाबर हाजिर खिदमत है। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आज का ये खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से 23 मार्च। ये वो दिन है कि जब हमने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी मजहबी आज़ादी के मुताबिक अलग वतन में रहना है। उस वक्त की क़यादत और नौजवानों ने मिलकर इस फैसले को अमली जामा पहनाया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। दुआ है कि वतन हमेशा कायम दायम रहे, ये सब हिलाली परचम यूं ही लहराता रहे और अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल कर दे। लाजिम है कि हम अपनी इनफरादी इज्तिमाई क़ुव्वतों को, सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। जिस कदर मुमकिन हो तामीर वतन करते रहो, काम अपनाए मुहिब्बाने वतन करते रहो। आंधियों का क्या भरोसा, क्या बगुलों का यकीन, रोज़ ऊंची अपनी दीवारें चमन करते रहो। एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना हमें माजी में था और इस तरह के कई चैलेंजेस का सामना हमने किया है और डट कर मुकाबला किया है। इस बार एक और बड़े चैलेंज का सामना है और वो एक वायरस की सूरत हमारे सामने खड़ा है, कोरोना वायरस। इसका भी हम इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे और इस वायरस को भी शिकस्त देंगे। ज़रूरी है कि हम इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा करते हुए एक कौम की हैसियत से एहतियात के दामन को मजबूती से थाम लें। आप जानते हैं कि इस बार मुसल्ला अफवाज की परेड का इनेकाद भी नहीं हो सका। इसी वजह से कि हर पाकिस्तानी की जान ज़्यादा अहमियत की हामिल है, अजीज़ तर है। सो बाहर कैफ हम इनफरादी सतह पर जहाँ पे भी हैं और मैक्सिमम लोग घरों पर मौजूद हैं, इस वक्त अपने मुल्क से, अपने देश से, अपनी सोनी धरती से वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। हमने दयानत और सदाकत के रास्ते पर चलते हुए इंशाअल्लाह इस मुल्क को, इस देश को, इस सोनी धरती को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कामयाबी से हमकनार करना है। आज के दिन के हवाले से सदर ममलकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात भी आपके गोशगुजार करना चाहेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम पाकिस्तान पर अपने पैगामात में अवाम पर यह जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस की वबा के खात्मे के लिए इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और कौमी जज्बे का मुजाहरा करें। सदर पाकिस्तान ने अपने पैगाम में कहा कि कौम को इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जिससे निमटने का वाहिद रास्ता इत्तेहाद में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों को इस वबा की रोकथाम के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। सदर ने कहा कि ये उलमाए कराम, ज़राए इब्लाग और सियासी रहनुमाओं समेत माशरे के तमाम तबकों की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना वायरस के ख़तरात से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस बहरान में डॉक्टर्स, महकमा सेहत का अमला हरावल दस्ता है और कौम उन्हें उनकी बेलौस और अनथक कोशिशों पर सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने पैगाम में लोगों से अपील की है कि वो घबराहट की बजाय एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम किसी भी मुश्किल से नबर्दाज़मा होने की सलाहियत रखती है, मुकाबले की ख़ास तौर पे, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम इस इम्तिहान में कामयाब होंगे। सदर वज़ीर आज़म ने बानियाने पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत भी पेश किया और मकबूजा कश्मीर के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आज़म भी ज़ाहिर किया है, जिन्हें गुज़श्ता 7 माह से ज़ायद अरसे से गैर इंसानी लॉकडाउन और मवासलाती बंदिश का सामना है। दोस्तों, आज के दिन की अहमियत से मुतालिक हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। कौमी नशरियाती राब्ते पर प्रोग्राम राबिता पेश किया जा रहा है 23 मार्च से और हम इस हवाले से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फ़िरदौस आशिक आवान का आज के दिन के हवाले से पैगाम आपकी नज़र करना चाहते हैं। 23 मार्च तजदीद अहद का दिन है और इस दिन हम अपने उन तमाम जो तहरीक पाकिस्तान के जो कौमी हीरोज़ हैं, जिन्होंने
اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے قرارداد پاکستان منظور کی اور اس قوم کو ایک دو قومی نظریے کے ذریعے یہ باور کروایا کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ایک مسلمان آئیڈینٹی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، اور آج ان کی اس سوچ، فہم و فراست اور ان کے اس نظریے کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے کہ کیونکہ جو کئی سال پہلے انہوں نے جس جد و جہد کا آغاز کیا اور جس کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا، آج ہندوستان نے اپنی انتہا پسندی، اپنی مذہبی ڈسکریمنیشن اور ہندوتوا کو پروموٹ کر کے اس 23 مارچ کے دن کی اہمیت اور فوقیت کو اور زیادہ اجاگر کر دیا۔ تو لہٰذا آج کے دن جہاں ہم اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، وہاں قیام پاکستان کے لیے ان تمام خاندانوں کی قربانیوں کو نہ صرف سراہتے ہیں بلکہ آج کے دن اپنی اگلی نسل تک ان داستانوں کو، ان قربانیوں کو پہنچانے کے لیے از سر نو ایک ان کے اندر جذبہ، جوش جو تعمیر پاکستان کا ہے وہ ابھارنے کے لیے قیام پاکستان کی جو جد و جہد ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ دن پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، اور آج کے دن جہاں قیام پاکستان کے لیے پہلی اینٹ رکھی گئی، ایک بنیاد رکھی گئی اپنی سوچ اور نظریے کے ذریعے، آج ایک دفعہ پھر پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، تمام لیڈرشپ کو، وہ سیاسی محاذ پہ ہو، وہ سماجی محاذ پہ ہو، وہ معاشی محاذ پہ ہو، وہ میڈیا کے محاذ پہ ہو، یا وہ عام شہری کیوں نہ ہو، سب کو مل کے یکجا ہو کے ایک دفعہ پھر پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کے تدارک کے لیے ایک قومی بیانیہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اور دور حاضر کا جو سب سے بڑا چیلنج کرونا وائرس ہے، وہ 23 مارچ کی ہماری ایک دفعہ جو کمٹمنٹ ہے پھر سے اس کو اجاگر کرتا ہے، اور آج کے دن پوری قوم کو اکٹھا ہو کے، جیسے یکجا ہو کے پوری اس وقت کی مسلمان لیڈرشپ نے اکٹھے ہو کے along with our minorities ایک جدوجہد کی اور تکمیل پاکستان کے اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔ آج پھر کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے بھی ہمیں ایسی ہی ہم آہنگی، یکجہتی اور نیشنل کنسنسس سے جڑا بیانیہ جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن میں اپنے تمام ہم وطنوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے، پاکستان کو معاشی محاذ پہ جو درست سمت پہ چل رہا تھا اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے اس وبائی مرض سے چھٹکارا اشد ضروری ہے۔ اور ہم کورونا کو اسی وقت شکست دے سکتے ہیں جب ہم سب قوم بن کے اس کے راستے کے آگے چٹان بن کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ ایک ایسی قوم ہو جو سیسا پلائی دیوار بن کے اس قسم کے مسائل اور مشکلات سے نبردآزما ہونے کی طاقت اور حوصلہ رکھتی ہیں۔ تو انشاءاللہ 23 مارچ کے دن ہم ایک دفعہ پھر قائد سے یہ عہد کرتے ہیں کہ قائد کے پاکستان کو کورونا سمیت ہر طرح کے مسائل اور مشکلات سے محفوظ رکھنے کے لیے بحیثیت شہری، بحیثیت حکومت اور بحیثیت عوام ہم اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ بحیثیت قوم ہم اپنا فرض، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ ریڈیو پاکستان رابطہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے 23 مارچ کی مناسبت سے قومی نشریاتی رابطے پر۔ میں ہوں تصور زمان بابر۔ پروگرام میں ہم اب سے کچھ لمحے بعد رابطہ قائم کریں گے جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب سے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ 23 مارچ
اس دن کی اہمیت خاص طور پہ یہ وہ دن ہوا کرتے ہیں کہ قوموں کی زندگیوں میں ان کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہوا کرتی ہے. آج کے دن کے حوالے سے ہم سے گفتگو فرمائیں گے جنرل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تجدید عہد کا دن ہے، وہ کہ ایک افسوس یا افسردگی اس بات کی ہے کہ آج ہم مسلح افواج کی پریڈ نہ دیکھ سکے، لیکن باہر کیف ایک قوم کی حیثیت سے ایک چیلنج سے نبرد آزما ہے. کسی بھی قوم کے لیے کامیابی اور کامرانی کی منازل طے کرنے کے لیے اتحاد و یگانگت کس حد تک ضروری ہے، چاہتے ہیں اس پہ آپ کچھ اظہار خیال کیجیے. جی، اس میں تو دیکھیے کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. قائد اعظم کے جو 3 اصول ہیں اس میں بھی آپ کو پتہ ہے یونٹی جو ہے وہ ایک بڑا اصول ہے، ان میں شامل ہے. لیکن باقی 2 جو ہیں جس میں یقین بھی ہے اور ڈسپلن بھی ہے، ان چیزوں کا بھی میرا خیال ہمیں اکٹھے رکھنے میں بڑا ہاتھ ہے. اصل میں قوم کا پتہ، قوم اپنی ڈیفینیشن کے لحاظ سے تبھی قوم بنتی ہے اگر وہ کسی ایک بات پر اکٹھی ہو جائے. ان کا جو پرسیپشن ہے کسی چیز کے متعلق وہ ایک ہو، اور وہ کسی تھریٹ کو یا کسی بھی حملے کو ایک سمجھیں، اپنی خوشیاں بانٹ کر اکٹھے رہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ یہ تھوڑا بہت ہمارے اندر جو پھوٹ کے آثار تھے جو کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. نارملی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری قوم اللہ کے فضل و کرم سے یکجا ہی رہتی ہے، اور کبھی اس بات پر کوئی پرابلم نہیں ہوا کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، ہم سب نے مل کر آگے چلانا ہے. لیکن اندر کوئی ایسی آوازیں اٹھ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسے لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں جو لوگ باہر سے اسپانسرڈ ہوتے ہیں، اور میں کسی کا نام نہیں لیتا. ہمیں بالکل اچھی طرح معلوم ہے، بالکل چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں جب کوئی کسی کے کہنے کے اوپر کوئی بات کرتا ہے یا کسی کے کہنے کے اوپر کوئی ایسی تحریک چلاتا ہے جو ہمیں توڑے، لیکن وہ اللہ کے فضل و کرم سے دم توڑ جاتی ہے. اور یہی وہ نشانیاں ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جو شاید ہمیں معلوم آج نہ ہو لیکن سامنے آ جائے گا کچھ عرصے کے بعد. اور جس طریقے سے یہ پیدا ہوا ہے، جیسے اسلام کے نام پر، اور جیسے یہ آگے بڑھ رہا ہے باوجود کچھ مشکلات کے، تو میرا خیال آج وہ دن دوبارہ 23 مارچ کا ہے کہ ہم دوبارہ تجدید عہد کریں. اور قدرت کی طرف سے ایک آفت بھی ہے جو ہمیں مزید جمع کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پکار رہی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے اگر آپ دیکھیں جو ہمارا ریئیکشن ہے وہ برا نہیں ہے، اچھا ہے. اور اس کی جو ہوتا ہے نا نتائج، اس سے چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی تیزی سے یہاں پر وہ جسومہ نہیں پھیل رہا جیسے باقی ملکوں میں پھیلا. اور میری دعا ہے کہ آئندہ بھی ایسے ہی رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ایمان کا بھی کردار ہے، ہمارے فیتھ کا، اللہ تعالیٰ پر یقین کا. لیکن جو ہم نے حفاظتی تدابیر لی ہیں، کیونکہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. میرا خیال ہے کہ ہم اس لحاظ سے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں ایک اچھی قیادت میسر ہے جو کہ ولولہ انگیز بھی ہے اور لوگ ان کی بات بھی سنتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے جڑے رہیں، اور ہر آفت کا، چاہے وہ کسی دشمن کی طرف سے ہو، چاہے کوئی قدرتی آفت ہو، اس کا ایسے مل کے مقابلہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنی منزل کو پا لیں گے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، یہ جاننا چاہیں گے پاکستان بنانے کا جب ہم نے عزم ظاہر کیا بہت سی رکاوٹیں حائل ہوئیں، لیکن پاکستان بن کے رہا. پھر جب سے پاکستان بنا ہے، خاکم بدہن ایک طاغوتی طاقتوں کی سازش ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. لیکن الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اہمیت اور طاقت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو بتائیے کہ ہمارا ملک کتنا اہم ہے، کتنا بڑا، کتنا اہمیت کا حامل ملک ہے یہ. جی، میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوانوں، یہ جو آپ نے کہا کہ بہت ساری طاغوتی طاقتیں بار بار ہمیں مٹانے کی کوشش کرتی ہیں، یہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان کوئی ایک خاص ملک ہے جو خاص مقصد کے لیے بنا ہے. اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسی کیا وجہ ہے کہ باقی زیادہ تر ملکوں پر اس قسم کی یلغار نہیں ہوتی جیسے کہ ہمارے اوپر ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ قوتوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ مستقبل میں یہ ملک کیا بننے جا رہا ہے اور اس کی منزل کدھر ہے اور اس نے کس نہج پر چلنا ہے. تو یہ بات اگر ہمارے نوجوان سمجھ جائیں، اور ہمارا اثاثہ ہے ہی نوجوان، ان کا چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بہت سارے ہمارے اکثریت نوجوانوں کی اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. صاف ظاہر ہے چونکہ اب وہ پود اس وقت جوان ہے
جو موجود نہیں تھی جب یہ ملک بنا. اور ابھی تو کچھ لوگ سیدھا اندر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نعرہ تھا پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, شاید وہ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ کسی نے اپنے پاس سے بنا لیا, جبکہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا کہ یہ بالکل سکہ بند نعرہ تھا اور یہی بنیادی نعرہ تھا. اور یہ ایک خاص تجربے کی بنیاد پر ہوا. پہلے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے تھے تو ایک چاہتے تھے کہ ہندوستان یہ ہندو اور مسلمان مل کے رہیں, لیکن جلد ہی ان کو احساس ہو گیا جب حکومت بنی 1938 کی, اور اس کے بعد کے ہندوؤں نے صاف ظاہر کر دیا اپنے متعصبانہ رویے سے کہ یہ ہمیں رہنے نہیں دیں گے. اور خاص کر جمہوریت میں جہاں پر کہ اکثریت کی حکومت ہوتی ہے اس میں تو یہ ہمارا شاید نام و نشان مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے. جو چیزیں ابھی واضح ہو گئی ہیں, سامنے ہو گئی ہیں, اس سے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا ملک کیوں پیدا ہوا تھا اور اس کے آگے سے اس کے اہداف کیا ہونے چاہیے اور ہماری منزل کیا ہے. جنرل صاحب یہ بتائیے, کیونکہ ہم جب ہندوستان میں تھے, متحدہ ہندوستان میں اس وقت اقلیت میں تھے, تو جو اکثریت یعنی ہندوؤں کا جو تعلق اور جو ایک سلوک تھا ہمارے ساتھ وہ ناروا تھا. لیکن یہاں پاکستان میں ہماری ہندو برادری بستی ہے, ہم اکثریت پہ ہیں, وہ اقلیت میں ہیں. ہمارا یہ جو تعلق ہے اس کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے دیگر اقلیتوں کے ساتھ؟ مسیحی برادری, ہندو, سکھ, یہ باقی مذاہب کے لوگ پاکستان میں کتنے پرامن ہیں, کتنے امان سے ہیں؟ دیکھیں, بنیادی جو آپ کا نظریہ ہوتا ہے زندگی, اس پہ یہ تمام چیزیں منحصر ہے جن کا آپ ذکر کر, رویے جو ہیں دوسروں کے متعلق رویے. ہماری چونکہ کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہے کہ جو سپریم طاقت ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے احکامات جو ہیں وہ سپریم ہوں گے, اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اسوہ حسنہ کے مطابق چلے تو ان کا جو رویہ انسانوں کے ساتھ تھا, میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, جو انسانوں کے ساتھ تھا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور وہ ہمارے تعلیم کی بنیاد ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری سوچ, ہمارے رویے وہ استوار ہی جس بنیاد پر ہوئے, جس ایمان پر ہوئے, وہ ہمیں یہ کام کرنے دے ہی نہیں سکتی کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں, کسی کے اوپر زیادتی کریں, کیونکہ یہ تو ہماری ہم اس پر تو کھڑے ہوئے ہیں, اس پر یہ تو ہماری بنیاد ہے کہ ظلم نہیں ہونے دیں گے, ہر جگہ امن ہوگا اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا. تو یہی تو وہ جوہر ہے جس کو اگر ہم نے پا لیا اور جس کے ساتھ اگر ہم لگے رہے, جس کو ہم نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا, تو ہمیں کوئی بھی طاقت دنیا کی ترقی کرنے سے بھی نہیں روک سکے گی اور دنیا پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان کرنے سے بھی نہیں روک سکے گی. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے آپ ہم سے گفتگو فرما رہے تھے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام رابطہ پیش کیا جا رہا ہے اور آج پروگرام رابطہ میں 23 مارچ 1940 کی یاد کو ہم تازہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس دور کے چیلنجز اور پھر آج کے چیلنجز, ان کا بھی ایک تقابل, ایک موازنہ پیش کر رہے ہیں. ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کو, اپنی خوبیوں کو بروئے کار لانے کے حوالے سے, اور انشاءاللہ ہم اپنی اسٹرگل کو, اپنی اس کوشش کو, اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے. آج ایک مشکل کا ہمیں سامنا ہے, خاص طور پہ رواداری کا ہم نے اظہار کرنا ہے, مظاہرہ کرنا ہے. جو غربا ہیں, جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو کہ دہاڑی پہ کام کرتے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ملک میں جو صورتحال ہے ان کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے. تو جو عمراء ہیں, صاحب ثروت ہیں, انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے, ان کی مدد کرنی ہے اور یہ ہمارا فرض ہے. ہم ان پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ملک کے معروف شاعر ہیں, دانشور ہیں, استاد محترم ہیں جناب امجد اسلام امجد صاحب. ان سے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ دن 23 مارچ 1940 سے آج تک جس طرح سے اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے آئے ہیں, اور ان دنوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں ہمارے ادبا, ہمارے شعراء کا بڑا اہم کردار رہا ہے. آج بھی ایک مشکل کا ہمیں سامنا ہے. کیا کردار ہونا چاہیے ادیبوں کا, شاعروں کا, ادب سے جڑے جو افراد ہیں, شخصیات ہیں, کیا فرمائیں گے؟ میرے خیال میں کہ ادب سے جڑے لوگ ہوں یا کسی بھی شعبے سے ہوں, بطور شہری کے جب ہم کسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں تو ہماری جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں وہ سب کی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. چنانچہ ہمیں بھی ان کو اسی طرح سے پورا کرنا چاہیے جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں یا جن کو کہا جاتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ شاید جو لکھنے پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے اپنے کسی ادبی فارم میں بیان کرتے ہیں,
تو اس کا اثر تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اس خوشی کے موقع پر ہمیں جو یاد بھی کرنا ہے اپنے وعدوں کو, اور اس فضا میں اس جو ایک اس وائرس کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے, اس میں بھی ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ جس نیت اور اس استحکام کے ساتھ ہم نے یہ مشکل منزل اپنا ملک پانے کی طے کی تھی, ہم اس مشکل منزل کو بھی ضرور انشاءاللہ پار کرتے ہیں. امجد صاحب, آپ سے گفتگو ہو اور ایک منچے ہوئے شاعر جب ہمیں میسر آئیں اور ان کا کلام ہم نہ سنیں, اور خاص طور پہ وطن کے نام اگر اشعار آپ کی زبان سے ہم تک نہ پہنچے, تو یہ ہماری یقین بدقسمتی ہوگی. تو کچھ اشعار عطا کیجیے گا کلام شاعر بزبان شاعر. ایک وطن کے نام ایک بڑی نظم ہے, اس کا آخری بند مجھے یاد ہے, وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. کہ میرے وطن میں تیری خواہشوں کا سایہ ہوں. واہ واہ واہ. میرے وطن میں تیری خواہشوں کا سایہ ہوں, میں ایک شاعر ایک گمنام ہوں, میرے بس میں میرا وجود تھا سو آج لے کے آیا ہوں. واہ 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 واہ, کیا ہی بات, ماشاء اللہ. میرے وطن میں تیری خواہشوں کا سایہ ہوں, میرا وجود تھا سو آج لے کے آیا ہوں. میرے لہو کی سلامی قبول کر لینا, میرے لہو کی سلامی قبول کر لینا, یہ جن سے خام سہی رزق کے پائے بات سہی, واہ واہ, اگر یہ دیکھ کہ کس آرزو سے لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کی ذرا نوازی ہے. امجد اسلام امجد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن. ہم سب کو اس مصیبت سے جلد رہائی دے اور ان مقاصد کو حاصل کر سکیں جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا. میں مختصراً امجد اسلام امجد صاحب آپ سے اگر یہ جاننا چاہوں کہ جن احتیاطی تدابیر کا کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا رہے ہیں یا کہیں خدا نہ خواستہ غفلت برت رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی, جو میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے تو ہماری نوجوان نسل میں نوجوانی کا زمانہ ہوتا بھی ہے تھوڑا سا غیر ذمہ داری کا, لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے خام خواہ بھیڑ کرنا اور ایسے کاموں کے لیے گھر سے نکلنا جن کو جو کوئی ضروری نہیں ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کو غیر سنجیدگی سے دینا, یہ رویہ تھوڑا سا کچھ ہے, زیادہ تو نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے کہ یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے, اور ہماری نسل کو بھی اس کو بڑی ذمہ داری اور سنجیدگی سے لینا چاہیے. باقی لوگ تو کر ہی رہے ہیں. جی جی, بہت شکریہ امجد اسلام امجد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کی تجزیے کا. ملک کے معروف شاعر ادیب دانشور امجد اسلام امجد صاحب آپ میرے ساتھ موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا, خاص طور پہ نوجوان نسل سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپ اس مسئلے کو یعنی کورونا وائرس کو سنجیدگی سے لیں اور احتیاطی تدابیر پر پوری طرح سے عمل کریں. 23 مارچ اور اس دن کے حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور مرکز نے خصوصی نغمہ تیار کیا ہے, آپ کو سنواتے ہیں. میرا پیارا پاکستان, میرا پیارا پاکستان, میرا پیارا پاکستان, میرا پیارا پاکستان ہے تجھ پر ہم قربان, تیری عزت عالی شان, تیری عزت عالی شان. میرا پیارا پاکستان, میرا پیارا پاکستان, میرا پیارا پاکستان, میرا پیارا پاکستان ہے تجھ پر ہم قربان, تیری عزت عالی شان, تیری عزت عالی شان. میرا پیارا پاکستان, میرا پیارا پاکستان, میرا پیارا پاکستان, میرا پیارا پاکستان. یہاں کھیت بھی ہے کھلیان بھی ہے, یہاں کھیت بھی ہے کھلیان بھی ہے, یہاں صحرا
जंगल और मैदान, या सहरा जंगल और मैदान। मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। है तुझ पर हम कुर्बान, तेरी इज्जत आलीशान, तेरी इज्जत आलीशान। मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। यहाँ कोसारों का जुर्मट है, यहाँ कोसारों का जुर्मट है, और बहते दरिया इसकी शान, और बहते दरिया इसकी शान। मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। है तुझ पर हम कुर्बान, तेरी इज्जत आलीशान, तेरी इज्जत आलीशान। मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। हर घर में खुशियाँ बसती है, हर घर में खुशियाँ बसती है अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का इनाम। मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। है तुझ पर हम कुर्बान, तेरी इज्जत आलीशान, तेरी इज्जत आलीशान। मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। अल्लाह का करम कुछ ऐसा है, यहाँ प्यार के नगमे बजते हैं। हर मजहब का, हर मसलक का इस देश रिश्ता जुड़ता है। हम सबकी है पहचान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। है तुझ पर हम कुर्बान, तेरी इज्जत आलीशान, तेरी इज्जत आलीशान। मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम राब्ता में रोजाना 10:05 पर कोरोना वायरस के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए हमारी मेहमान होंगी वजीर आज़म की माविन खुसूसी बराए तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ मोहतरमा सानिया निश्तर। कौमी नशरियाती राब्ते के इस प्रोग्राम में कोरोना वायरस के हवाले से टेलीफोन के जरिए आप भी सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन कॉल के लिए हमारे नंबर्स हैं 051 920 6995, 051 921 5206। रेडियो पाकिस्तान से इस प्रोग्राम के अहम नुकात पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, सराइकी और बराहवी जुबानों में भी नशर किए जाएंगे। सुनना मत भूलिए प्रोग्राम राब्ता 17 मार्च 2020 से रेडियो पाकिस्तान के नेटवर्क पर रोजाना 10:05 पर। रेडियो पाकिस्तान कौमी नशरियाती राब्ते पर प्रोग्राम राबिता पेश किया जा रहा है। सुबह के 10:35 हुआ चाहते हैं। 11 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा और न सिर्फ 23 मार्च बल्कि इस वक्त मौजूदा जो चैलेंज हमें दरपेश है उसका मुकाबला करने के लिए भी जो हिकमत अमली अपनाई गई है हुकूमत की जानिब से, उस पर मेनवान अमल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी खिदमात रज़ाकाराना तौर पर पेश करें। जो पाबंदियाँ हमने रज़ाकाराना तौर पर अपने ऊपर आयद करनी है
وہ تو ہم نہیں کیف عائد کرنی ہے. حکومت 24 گھنٹے ہمیں مانیٹر نہیں کر سکتی. ہم نے اگر ہاتھ دھونے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے پل پل اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے. مصافحہ نہیں کرنا, معانقہ نہیں کرنا, جو سماجی ایک فاصلہ ہے اس کو بنائے رکھنا ہے, ایک سوشل ڈسٹنس. نارملی تو ہم یہ بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت جو چیلنج ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ ہمیں فاصلہ بنائے رکھنا ہے. ویسے تو قربتیں بڑھنی چاہیے, فاصلے گھٹنے چاہیے, لیکن ظاہری بات ہے کہ خصوصی حالات میں بعض معاملات ڈفرینٹ ہو جایا کرتے ہیں, مختلف ہو جایا کرتے ہیں. اس حوالے سے خصوصاً پروگرام رابطہ میں ہم گفتگو نشر کر رہے ہیں ایک تسلسل سے, ایک پورے ربط کے ساتھ. معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر سماجی تحفظ کے حوالے سے ان کی خدمات آپ کے سامنے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ ہم حکومت کی طرف سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں, عدم پھیلاؤ کے حوالے سے کس طرح کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں, پھر جو طبی سہولیات ہیں ان سے کس حد تک آراستہ ہیں ہمارے ہاسپٹلس, قرنطینہ کے حوالے سے, کوارنٹائن کے حوالے بات کرتے ہیں, آئسولیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, احتیاطی تدابیر کیا ہیں, یہ سبھی کچھ آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں بتلاتے ہیں. آج بھی محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے تشریف لانا تھا, لیکن اسی حوالے سے یعنی اس کورونا وائرس سے نبرد آزما ہیں, سے نمٹنے کے لیے کچھ اہم اجلاس ہو رہے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, اس میں چھٹی کے دن کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا. اس مسئلے کے حوالے سے اس کے چند اہم نکات ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں ہماری جو ان سے گفتگو ہوئی ہے, آج کے پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ایک خلاصہ, ایک لب لباب آپ کی گوش گزار کیا جائے. آئیے سنتے ہیں. سامعین محترم, آج ہم پروگرام رابطہ میں ایک ایسے مسئلے پر گفتگو آپ کے گوش گزار کریں گے جس نے کم بیش ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے. جی ہاں, میرا اشارہ کورونا وائرس کی جانب ہے. اس حوالے سے آج بہت ہی قابل قدر شخصیات ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں. پہلی مہمان محترمہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہیں, جو کہ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم تخفیف غربت اور سماجی تحفظ ہیں. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر رانا جواد اصغر, جو کہ CEO ہیں GHSI کے اور بہت سے بین الاقوامی اداروں سے وابستہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہیں گے اپنے معزز مہمانوں کو. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. پہلے تم یہ جاننا چاہیں گے کہ کورونا وائرس جسے اب ایک عالمگیر وبا قرار دیا جا رہا ہے, کیا کسی وبا کو عالمگیر سطح کا درجہ قرار دینے کا کوئی خاص پیمانہ ہوا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ریڈیو پاکستان کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پروگرامز کا سلسلہ شروع کیا تاکہ روزانہ صبح 10 بجے میں آ کے عوام کے ساتھ رابطے میں رہوں, اور جو بھی لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں کورونا وائرس کے بارے میں اور حکومتی اقدامات کے بارے میں ان سے آگاہی کروں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ کا جو سوال ہے کہ کس وبائی جو مرض ہوتی ہے اس کو کس سٹیج پہ آپ پینڈیمک قرار دیتے ہیں, تو سائنسدانوں کا پہلے تو اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہو سکتا تھا, مگر پھر عالمی ادارہ صحت WHO جو ہے انہوں نے یہ ڈیفینیشن دی ہے کہ اگر ایک وبائی مرض ایک کانٹیننٹ سے دوسرے میں منتقل ہو جائے, اور خاص طور پہ اگر 3 کانٹیننٹس پہ وہ چلی جائے, تو پھر اس کو پینڈیمک کا درجہ دیا جاتا ہے. تو اب یہ اس کی ڈیفینیشن ہے, کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی میں تمام دنیا میں بہت سی وبائی امراض ہوتی ہیں, مگر وبائی امراض جو ہوتی ہیں ان کی ایک نیچرل ہسٹری ہوتی ہے. وہ شروع ہوتی ہیں, وہ ایک پیک پہ جاتی ہیں, اور پھر وہ جس کو کرو کہتے ہیں, وہ کرو پھر نیچے آ جاتا ہے. آج تک کوئی ایسی وبائی مرض پیدا نہیں ہوئی دنیا میں, دنیا کی ہسٹری میں, جو کہ شروع ہوئی ہے اور بس بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. تو یہ لوگوں کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ جو بھی وبائی مرض ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے, وہ اوپر جاتی ہے, جو لوگ ہوتے ہیں جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں, اور ایک سٹیج پہ وہ کم ہو جاتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ایک تو اس سوال کا بھی جواب چاہیں گے, اور دوسرا یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹنگ کٹس اور خاص طور پہ جو دیگر طبی امدادی ساز و سامان ہے اس کی دستیابی
किस हद तक यकीनी है? जी बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जब ये नया वायरस है और 7 जनवरी को यानी कि अब से तकरीबन 8 हफ्ते पहले इसके बारे में हमें पता लगा और पूरी दुनिया को पता लगा, तो इसके टेस्ट अवेलेबल नहीं थे, पूरी दुनिया में अभी बने ही नहीं थे। तो वो एक पूरी दुनिया उस टाइम लगा एक नया टेस्ट डेवलप करने के लिए और पूरी दुनिया में एक शॉर्टेज आई क्योंकि थे ही नहीं। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 14 लेबॉर्ट्रीज के अंदर पाकिस्तान के ये टेस्ट मुहैया किए हुए हैं जहाँ पे फ्री टेस्ट होता है इसके लिए, और कोशिश की गई है कि कुछ अस्पतालों को ज़्यादा मुस्तहकम किया जाए ताकि अगर मरीज़ों का लोड पड़ता है तो वो अस्पतालों में हमारे में इतनी कैपेसिटी हो कि उसको उठा सके। जो आपका पहला सवाल था कि क्या हम पाकिस्तान में ये क्यों फैला है, पाकिस्तान में जो हमारा स्क्रीनिंग का निज़ाम था वो शुरू में सिर्फ चाइना में ये बीमारी फैली थी, तो वो फोकस टुवर्ड चाइना था। तो आप नोट कीजिए कि अभी तक जितने भी मरीज़ आए हैं उनमें से चाइना का कोई मरीज़ नहीं आया। ईरान का जो हुआ है कि वो पूरी दुनिया को नहीं पता था कि ईरान के अंदर एकदम आउटब्रेक आ गई है, और जैसे ही पता लगा तो उस वक्त बॉर्डर्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग किया गया, लेकिन उतनी देर तक आपके पास काफ़ी लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हुए थे। कुछ दूसरे जब बॉर्डर के ऊपर आए हैं तो वो ये जो हमारे केसेस हैं ये अपने जिन्हें कहना चाहिए क्वारंटीन पीरियड के अंदर उनके अंदर ये बीमारी आ गई है। लेकिन ओवरऑल जो स्क्रीनिंग होती है वो अगर 100% सही तरीके से भी लगाई जाए तो वो तकरीबन 60-70% ही इफेक्टिव होती है। सो ऑलवेज देयर इज अ चांस के वो केसेस जो है कम्युनिटी के अंदर आएंगे। ठीक है, कैपेबिलिटी खास तौर पे कितनी है इस वक्त? आपने जैसे फरमाया है जो टेस्ट के हवाले से जो किट्स हैं, दीगर जो तिब्बी इमदादी सामान है, देखिए, और एक तो जिस तरह पहले शुरू में सिर्फ एक लैब कर रही थी पाकिस्तान में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है पूरे पाकिस्तान के लिए वो कर रही थी, अब ये ऑलरेडी इसको 14 लेबॉर्ट्रीज अक्रॉस द पाकिस्तान फैला दिया गया है और उसके साथ मजीद किट्स मंगवाई जा रही हैं, प्राइवेट लैब्स भी मंगवा रही हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि हमारे पास काफ़ी हद तक जो हमारी ज़रूरत है बेस्ड ऑन क्राइटेरियाज उसके मुताबिक अभी पूरा है और मजीद भी इसको हासिल किया जा रही है। इस सिलसिले में खास तौर पर किन इदारों का तामुन हासिल है पाकिस्तान को? WHO या दीगर कोई इदारे ऐसे? बहुत सारे इदारों का, इसमें WHO भी शामिल है, इसमें दूसरे बैनुल अक़वामी इदारे भी शामिल है, और पाकिस्तान के खुद जो पहली किट्स आई थी वो चाइना से आई, तो चाइना की भी इमदाद पाकिस्तान को शामिल है। लेकिन ये और पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट के ने भी इस पे अपना सरमाया लगाया है। तो बहुत ये बैनुल अक़वामी इदारे, हुकूमतें और पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद। बजा फरमाया आपने। डॉक्टर सानी साहब, अब ये जानना चाहें कि बाज़ औक़ात यहाँ पे कोई मसला हो तो मुतालिका हुकाम से या माहिरीन से रुजू करने की बजाय हम बाज़ औक़ात मफरूज़ात पर ज़्यादा कान धरते हैं, तवहम परस्ती, देसी टोटके आम हो जाते हैं। इनसे बचाव के लिए अवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो ये कि देसी टोटके जो हैं उनसे बिल्कुल बचना चाहिए, और ये सारी मिथ्स हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। क्योंकि बहुत से लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या लहसुन खाने से ये ख़त्म हो जाएगी, क्या गर्म पानी से नहाने से ये ख़त्म हो जाएगी, क्या हम अपने कपड़े वॉशिंग मशीन के ड्रायर में डालें तो ये ख़त्म हो जाएगी, क्या धूप में बैठें तो ये ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बातें नहीं हैं। जो हुकूमत पाकिस्तान आपको कम्युनिकेट कर रही है उन्हीं चीज़ों पे अमल करना चाहिए, और वो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, और अगर वो चीज़ें आप उसको अडॉप्ट करेंगे तो बहुत हद तक आप इस बीमारी से बच सकेंगे। सबसे पहले तो ये कि हाथों का धोना, और हाथों का धोना बहते पानी में, पानी को ज़ाया किए बगैर साबुन के साथ 30 से 40 सेकंड तक अपने हाथों को धोना, और फिर उसमें अपनी कलाइयाँ भी शामिल करना। जो उंगलियों के दरमियान जो जगह होती है, जो अंगूठे को अच्छी तरह से साफ किया जाए। तो सबसे पहले तो हैंड वॉशिंग, और सिर्फ ये नहीं कि 2 सेकंड साबुन लगा के आपने 20 से 30 और कुछ लोग तो कहते हैं 40 सेकंड तक साबुन अच्छी तरह हाथ पे लगाएं, अपनी आस्तीनें ऊपर करके फिर बहते पानी में उसको धोएं, और कोशिश करें कि दोबारा जो टूटी होती है उसको हाथ ना लगाएं। उसके अलावा ये कि अपने आदत ये डाल लें कि अपने हाथ जो हैं अपने मुंह पे, आँखों में, नाक पे, होंठों पे अपने हाथ ना लगाएं। अगर आपके पास मौजूद है तो हैंड सैनिटाइज़र जो होता है जिसमें 70% अल्कोहल हो, जो उलमा ने कहा है कि ये बिल्कुल जायज़ है इस्तेमाल करना, उस पर फतवे आए हैं जी, उसका इस्तेमाल फरावानी से, और जहाँ पे क्राउड्स हों, जहाँ पे बहुत से लोग हों, वहाँ पे ना जाएं।
اجتماعات میں شرکت نہ کریں، غیر ضروری بازار نہ جائیں. یہ چیزیں لگتی تو بہت سمپل ہیں کہ جی آپ نے منہ کو ہاتھ نہ لگائیں، ہاتھ دھوئیں، اجتماع میں نہ جائیں، مگر یہ سب سے اہم چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو سوشل ڈسٹینسنگ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں، ایک دوسرے سے 1 میٹر کے فاصلے پہ رہیں اور گھر سے باہر غیر ضروری نہ جائیں. یہ بہت سمپل چیزیں ہیں مگر بہت ہی مؤثر چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کو کھانسی ہو، بخار ہو، ناک بہہ رہا ہو تو وہ خاص طور پہ وہ گھر رہے، اور اگر آپ کھانسیں تو اپنی کونی میں کھانسیں، جیسے بارہا ہم تصویروں میں بھی بتاتے ہیں، ویڈیوز میں بھی بتاتے ہیں. اگر ٹیشو کا استعمال کریں تو اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں، اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو ہماری ہیلپ لائن ہے 1166 گورنمنٹ کی ہیلپ لائن ہے، اس پہ کال کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو یہ جو کچھ سمپل چیزیں ہیں ان کے استعمال سے بیماری لگنا وہ بہت ہی کم اس کی شرح ہو جاتی ہے. تو میں بارہا لوگوں سے یہی استدعا کرتی ہوں کہ ٹوٹکے نہیں، صرف وہی چیزیں جو حکومت اور حکومت کے ادارے اور پبلک سروس میسیجنگ میں بتایا جا رہا ہے، جو ایکسپرٹ آ کے بار بار بتا رہے ہیں، یعنی ماہرین طب جو کہہ رہے ہیں. جی بالکل. کمرشل ایریاز یا پھر بزنس کمیونٹی کو خاص طور پہ اس حوالے سے اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. جی بالکل. یہ گورنمنٹ بار بار اپنی میسیجنگ میں بھی کہتی ہے کہ ہینڈ واشنگ کا جو پرنسپل ہے جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ انڈیویجولی کریں، تو وہ جہاں لوگ جاتے ہیں وہاں تو اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے. ریسٹورینٹس میں، بازاروں میں، جو بھی ایسی جگہ ہیں جہاں باہر سے لوگ آ کے کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو یہ تو ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، یہ تو ریسٹورینٹس کے اور دکانوں کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ وہاں پہ ہینڈ واشنگ کے بیسنز لگائیں، لوگوں کو ہینڈ سینیٹائزرز آفر کریں. پوچھنا چاہیں گے جناب ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب سے. عمران صاحب یہ بتائیے گا، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے وبائی امراض کی نسبت جو کورونا وائرس ہے اس سے متاثرہ مریضوں میں شرح اموات کم ہے، صرف 1 سے 2% شرح. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کہ ڈر اور خوف بہت زیادہ ہے، حالانکہ اس سے زیادہ بڑی مثالیں ماضی میں ہمیں ملتی ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے کچھ حد تک، اور کچھ حد تک یہ ہے کہ اس کی ابھی تک شرح اموات کا صحیح معنوں میں ہمیں علم نہیں ہوا ہے، اور اس میں بہت بڑی ایک رینج ہمیں مل رہی ہے. جرمنی کے اندر یہ 1% بھی نہیں، 0.2% ہے. ساؤتھ کوریا جہاں پہ 8,000 مریض ہو چکے ہیں وہاں پہ شرح اموات اس کی 0.7% ہے. لیکن وہاں پہ ساتھ ہمیں اٹلی بھی مل رہا ہے جہاں پہ شرح اموات اس کی 7% ہے. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ ابھی ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کی کیا ہے، ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے، اپنے بزرگوں کو بچانا چاہیے اس سے، اور اگر آپ بزرگوں کو بچائیں گے تو شرح اموات اس کی کم رہیں گی. پروگرام آپ سن رہے ہیں رابطہ، اور آج کے پروگرام میں تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو کہ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم تخفیف غربت اور سماجی تحفظ ہیں، اور ماہر طب جناب ڈاکٹر رانا جواد اصغر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. کورونا وائرس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، حکومتی اقدامات، احتیاطی تدابیر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے بلکہ کورونا وائرس سے لڑنا ہے، اور الحمدللہ ہماری اس حوالے سے مثال دنیا کے سامنے ہے. ڈاکٹر رانا جواد صاحب یہ فرمائیے گا، بہت سے مریضوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ وائرس افیکٹ کر چکا ہے یا نہیں، تو پھر اگر وہ ماسک نہیں پہن رہے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کسی کو متاثر کر سکتے؟ دیکھیے ہماری شروع سے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحت مند آدمی کو نہیں پہننا چاہیے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماسک لوگ پہنتے ہیں یہ وائرس کے لیے بنا ہی نہیں ہے. تو آپ پہن بھی لیں تو اگر کوئی دوسرا کو ساتھ وائرس ہے تو آپ اس سے بچیں گے نہیں، نمبر 1. جی. سو آپ کو جو میڈم نے ابھی بتائی ہیں پہلی چیزیں، ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا، یہ زیادہ اہم ہے. یہ اگر آپ بیمار ہیں اور بے شک آپ کو فلو ہے یا کرونا ہے جس کا آپ نے بالکل صحیح کہا ہمیں نہیں پتا، تو جب تک علامات نہیں آتی اس وقت تک موسٹلی لوگ یہ انفیکشن دوسرے کو نہیں دے سکتے. تو اگر آپ کو علامات ہیں کھانسی کی، زکام کی، اس وقت آپ ماسک ضرور پہنیے، اور لیکن پہن کے پھر باہر نہ نکلیے، پھر آپ گھر میں رہیے. عوام کو یہ آگہی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے بڑا اجتماع، اس سے ہماری جان کو خطرہ ہے. تو اگر لوگ کھڑے ہوں گے اور پوزیشن لیں گے کہ بھائی یہ آپ ہمارے محلے میں یہ اتنی بڑی شادی آپ نہ کریں کیونکہ اس سے ہماری جانوں کو بھی خطرہ ہے، تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس کو کنٹرول کر دیں گے. صاحب ایک وضاحت فرما دیجیے، انہوں نے فرمایا کہ شادی اور نکاح پہ تو پابندی نہیں، شادی اور نکاح ہالز پہ ہی ہے. شادی پہ دیکھیے جو اسلامی طریقہ ہے 4 آدمیوں کے ساتھ آپ شادی کی رہی ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے. شادی پہ پابندی نہیں، بڑے
फंक्शंस पे, और ये हमारी अपनी बचत है। और लोग ये सवाल उठाते हैं कि जी बड़े लोग अपनी शादियां भी कर रहे हैं और अपना सारा कुछ है, तो मेरा उनको जवाब था कि ये वो अपनी फैमिलीज को, अपने ख़ानदानों को रिस्क में डाल रहे हैं, अपनी जानों पे खेल के वो ये शादियां करें, और इस वजह से उनको भी ये एहसास हो जाएगा थोड़ी देर बाद कि ये जो हदायत गवर्नमेंट दे रही है या दुनिया के तिबी माहिरीन दे रहे हैं, इनको फॉलो करने का ही फ़ायदा है। डॉक्टर राना जवाद, वैक्सीन के हवाले से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इसका ख़ास तौर पे इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है, दस्तयाब कब तक होगी? देखिए कि ये एक ऐसा वायरस इस दफ़ा आया है या बीमारी आई है जो अमीर और गरीब की तहसीस नहीं कर रही, इसमें कोई फ़र्क नहीं कर रही। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक, नहीं तो अगले साल के शुरू तक हमें वैक्सीन, क्योंकि 5-7 जो हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं मुख्तलिफ वैक्सीनों के, और बड़ी जल्दी उम्मीद है, और मुझे तो ज़ाती तौर पर उम्मीद है शायद साल के आखिर तक आ जाए। ठीक है, वैक्सीन तो पहले से एक एहतियाती तदबीर है, लेकिन अगर किसी को लाहक हो गया है, किसी को मुतासर करने में कामयाब रहा वायरस, इलाज भी दरियाफ्त हुआ है? देखिए, इसके याद रखिए कि 80% लोगों बगैर किसी दवाई के मामूली अलामात के साथ ठीक हो जाते हैं, उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी को बुखार होगा तो वो बुखार की गोली ले लेगा, उसके बाद सिर्फ 15-20% है बाकी जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है, और उनमें भी सिर्फ 5% ऐसे हैं जिनको ज़्यादा एडवांस केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी स्पेसिफिक दवाई या एंटीवायरल अभी इसके ट्रायल्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ कुछ जो पहले से मौजूद थी एंटीवायरल मेडिसिन, उनको वो देख रहे हैं कि वो इफेक्टिव है कि नहीं, लेकिन उनको ज़्यादा जो ट्रीटमेंट है उनके जो भी अलामात होती है उसके मुताबिक उनको मैनेज कर रहे हैं। डॉक्टर सानी साहिबा, आप समाजी तहफ़्फ़ुज़ की अमीन हैं, डॉक्टर भी हैं आप, ज़्यादातर ये वायरस किस उम्र के अफराद को मुतासिर करने में कामयाब रहता है? देखिए जी, वायरस तो हर उम्र के लोगों को मुतासिर करता है, मगर कौन से लोगों में इसकी शरह अमवात होने का ख़तरा ज़्यादा है, तो वो हमें मालूम है कि जो लोग उम्र रसीदा हैं जी, उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने का जो ख़तरा है वो ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि जो बच्चे जो बहुत ही मेल नरिशमेंट का शिकार होते हैं, जिनमें ग़िज़ाई किल्लत का जिनको सामना होता है, उन पे भी इस वायरस का हमला ज़्यादा बुरा होता है जी। और फिर जो लोग जिनको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है। मुदाफ़ियती निज़ाम, बिल्कुल, आपकी माशाल्लाह उर्दू इतनी अच्छी है। देखिए, जो HIV एड्स के जो मरीज़ होते हैं या जिनको कैंसर की बीमारी हो और वो ऐसी दवाओं पे हो कि उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जी, उन पे इस वायरस के हमले के चांस ज़्यादा होती है, मगर ऐसे लोगों की शरह बहुत कम होती है। हम अपने लोगों को जब आगाही देते हैं इस वायरस के सिलसिले में और हिफाजती तदाबीर के सिलसिले में, तो हम ये कहते हैं कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको बचाएं, क्योंकि बड़ी उम्र के लोग हर घर में ही होते हैं और अगर उन पे वायरस का हमला हो तो फिर उनको फाइट करने की उनकी जो इतनी ताकत नहीं होती, और शरह अमवात भी ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है। हुकूमत ने हर सूबे में बहुत से जो हस्पताल हैं, तकरीबन 35 हस्पताल हैं पूरे मुल्क में जो मुख्तस किए हैं, जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। तो अगर किसी को अलामात ऐसी हैं कि खांसी है, तेज़ बुखार है, सीना जकड़ा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो 1166 पे कॉल करके और उन हस्पतालों का एड्रेस मालूम कर सकते हैं जहां आप जा सकते हैं। इन हस्पतालों की जो फहरिस्त है रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी हम लगा देंगे। जब आप हस्पताल पहुंच जाएं तो वहां से आपका टेस्ट के लिए खून भी लिया जाएगा, टेस्ट के लिए भेज भी दिया जाएगा, फिर आगे हुकूमत की जिम्मेवारी होगी। क्योंकि ये ख़ास किस्म के टेस्ट होते हैं तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि हुकूमत छोटे छोटे देहात में भी हर लेबॉरेटरी में ये सिस्टम बना सके। मगर आपको मैं ये तसल्ली दिलाना चाहती हूँ कि अगर किसी को खुदा न खास्ता इस किस्म की जो खांसी, बुखार, सीना जकड़ना, सांस में दुश्वारी के अलामात हों और वो हमें हुकूमत को बता दे, हस्पतालों में आ जाए, तो फिर आगे से हुकूमत की जिम्मेवारी होती है और आगे से हुकूमत उसको आगे लेके चलती है और पूरा आपका ख्याल वहीं से हुकूमत ही करती है। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम राबिता में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे मोहतरमा डॉक्टर सानिया नश्तर, जो कि
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले ख़ुसूसी हैं बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़। उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती इक़दामात और अदम फैलाव के हवाले से हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इस हवाले से एक प्रोग्राम जो कि आगाही पर मबनी है आपके गोश गुजार किया जाता है रोज़ाना 10:05 से 11 बजे के दौरान। आज 23 मार्च की मुनासिबत से हमने गुज़श्ता प्रोग्रामों की कुछ अहम होने वाली गुफ्तगू पर मबनी निकात आप तक पहुँचाए। कोरोना वायरस के हवाले से आप जानते हैं कि तिब्बी अमले की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, और इसी हवाले से हमने उन्हें उनकी जो तौसीफ़, उनकी तारीफ़ है वो एक अलग अंदाज से की है। आपको सुनवाते हैं। ऐ वतन के मसीहा जिंदा रहो, कौम की जिंदगी की अलामत हो तुम, इस वतन के लिए एक रहमत हो तुम। ऐ वतन के मसीहा जिंदा रहो, तुम सलामत रहो, मेरे चारा करो, बाइसे फख्र हो कौम के वास्ते, कौम की तुमको परवाह है अपनी नहीं, हक अदा कर रहे हो मसीहाई का, मसीहाई का, मसीहाई का। सलाम पेश करते हैं हम इन मसीहाओं को, और साथ ही साथ इस अवेयरनेस को भी आम करना है, इस आगाही को, इस शऊर को भी कि हमने कोरोना वायरस से किस तरह से नबरदाज़मा होना है। कठिन तो हिम्मत कर लो और बिल्कुल डरो ना, डरो ना, डरो ना। जब मुश्किलें बढ़ने लगे तो मेहनत से तुम और काम करो ना, करो ना, करो ना। महफूज इस वतन को हमी ने बनाना है, कोरोना के वायरस से बचाना है। अगर रहो हरदम साफ, अगर मास्क पहन कर बाहर जाओ, अच्छा है घर का खाना खाओ, ना छींको सबके सामने, ना खांसो सबके सामने, हाथ मिलाने से बेहतर है भेजो दुआ, कहो सलाम। महफूज इस वतन को हमी ने बनाना है, महफूज इस वतन को बचाना है, कोरोना के वायरस से बचाना है, कोरोना के वायरस से बचाना है। हम सब मुत्तहिद हैं और हर शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, हमारे तमाम इदारे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और आज सुबह एक खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, इसी हवाले से आर्मी चीफ ने उसकी सदारत की और कोरोना वायरस ही के हवाले से बात हुई है। और फ़ौज की जिस तरह से मदद तलब की गई है, ना भी की जाती, फ़ौज हमेशा पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है। हमें फ़ख्र है अपनी अफ़वाज पे। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम राबिता अपने इख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम पहुँचाने में हमारी जो टीम शामिल हाल रही, प्रोड्यूसर्स जारुल्ला, कामरान तारिक, मावन प्रोड्यूसर अली फारूकी, वेब सेक्शन प्रोड्यूसर वकास तौफीक खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रफ़त क़य्यूम, और इस प्रोग्राम के निगरान हैं मोहम्मद फयाज ज्ञानी। पैनल पर साथी इंजीनियर रहे नवीद अकरम। तसव्वुर जमान बाबर को इन दुआ अशार के साथ इजाज़त दीजिए कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल
जिसे अंदेशा है ज़वाल न हो।